مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہوں، اور مہربانی فرما کر آپ ضرور اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہم خدا کے کلام کی غلط تشریحات کی جا رہی ہیں، یعنی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، 2 حوالوں پر ہم غور کر چکے ہیں، استثنا کی کتاب 14ویں باب کی 26ویں آیت، اور اسی طرح متی کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 11ویں آیت، کہ ان دونوں حوالوں میں کسی طرح سے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کا غلط ترجمہ کیا گیا۔ لفظ شراب ہمارا نہیں ہے، لفظ اللہ ہمارا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں، لفظ شراب اور لفظ اللہ کتاب مقدس میں کیوں ترجمہ کر دیے گئے؟ کیونکہ جو ہنری مارٹن کی ٹیم تھی اس میں کچھ لوگوں کا بیک گراؤنڈ اسلام تھا، یعنی وہ اسلام سے مسیحت میں آئے، تو اس لیے یہ الفاظ اردو ترجمے کے اندر آئے جن سے کنفیوژن پیدا ہوا۔ تو اب تیسرا حوالہ ہمارا ہے پہلا تموتھیوس، اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر، بلکہ اپنے معدہ اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لایا کر۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہاں بھی لفظ اصل زبان کے اندر آیوناس ہے، اور آیوناس کا مطلب ہے انگوروں کا تازہ رس۔ یہودیوں کے بڑے بڑے طاقستان ہوتے تھے، اور ان طاقستانوں میں انہوں نے حوض بنائے ہوتے تھے جس کے اندر وہ انگوروں کو پاؤں سے لتاڑتے تھے۔ پاؤں سے لتاڑتے ہوئے انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی ہوتی تھی، اور آگے بڑے بڑے باؤل رکھے ہوتے تھے جن کے اندر وہ مے کو محفوظ کرتے تھے، اور مے کو نکالنے کے فوری بعد وہ اس پر وہ ٹائم اور وہ ڈیٹ لکھ دیتے، اور اس ٹائم اور اس ڈیٹ کے 7 دن کے اندر اندر اس مے کو پیا جا سکتا تھا۔ وہ چاہے انگوروں کی مے ہوتی، وہ کھجوروں کی مے ہوتی، یا کسی بھی چیز کا رس تھا جس کے اندر نشہ آ سکتا تھا۔ خاص کر یہودی انگوروں کی مے بہت ہی استعمال کرتے تھے، لیکن 7 دن کے اندر۔ لوگ اس کو 7 ہفتے تک بھی محفوظ کرتے تھے، 7 مہینے تک بھی محفوظ کرتے تھے، 7 سالوں تک بھی محفوظ کرتے تھے، اور یہ جو رکھی جاتی تھی محفوظ کی جاتی تھی، اس کے اندر نشہ ہوتا تھا، اور اس کے لیے اصل زبان میں الفاظ فرق ہیں، لیکن جو آیوناس ہے اس کا مطلب ہے 7 دن کے اندر استعمال ہونے والی انگوروں کی تازہ رس۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کلام مقدس میں 7 دن کے اندر مے کو پینے کی اجازت تھی، یعنی خدا کا کلام 7 دن کے بعد انگوروں کا رس پینے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ 7 دن کے بعد اس میں نشہ آ جاتا، تو پھر کس طرح خدا اس گندی شراب کی اجازت دے سکتا ہے جو بٹھیوں میں بنائی جاتی ہے، جس کے اندر بعض دفعہ کیڑے مکوڑے بھی مرے ہوتے ہیں؟ میرے عزیزو، کلام کو سمجھیے، کلام کی غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ شراب کا پرمٹ اگر آج ہم پر جاری ہوا تو یہ کلام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ غلط تشریحات کی وجہ سے ہے۔ آج غلط تشریحات کی وجہ سے ہم تاریکی میں جا رہے ہیں، تو پلیز آج خدا کے کلام کو سمجھ کر کلام کی اس حصے کو سمجھیے۔ کلام میں لکھا ہے شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے شرابی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اگر ہم یہ گناہ کر کے بادشاہی سے نکل رہے ہیں، پلیز میرے عزیزو اپنی زندگی خداوند کو دیں۔ اور تموتھیوس کے خط کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ معدے کی خرابی، کیونکہ یہ ایک ڈائجسٹو فروٹ ہے، انگور جو ہے یہ ایک ڈائجسٹو فروٹ ہے۔ جس شخص کو معدے کا مرض ہو، اور اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے انہوں خوراک نہیں لگ دی، تو اگر آپ ان کو انگور کھلائیں یا اس کی مے پلائیں تو اس سے اس کے ڈائجسٹو سسٹم کو درست کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو دراصل میں یہاں پر رسول یہی کہہ رہے ہیں
کہ اپنے معدے کے ڈائجسٹو سسٹم کو تیز کرنے کے لیے، نظام انہضام کو تیز کرنے کے لیے انگوروں کی میں پیا کر۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اور دوسرا حوالہ جو ہمارا یوحنا کی انجیل دوسرے باب میں ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے میں کو تیار یعنی پانی کو میں بنایا، تو وہاں پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اگلی دفعہ ہم اس حوالے پر غور کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔